والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام. ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں۔ میرے معزز و محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بیش بہا نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت آزادی کی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اسلام نے اس موقع کے لیے ہمیں کیا سکھایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں، اور جس مقصد کے لیے ہم نے اس پاک وطن کو حاصل کیا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے میں ہم کس قدر کامیاب ہوئے، اور کہاں کہاں ہماری کمزوریاں ہیں جنہیں دور کرنے کی آج ہمیں اشد ضرورت ہے۔ دوسری بات، اس تحریک پاکستان میں چند شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے قائدانہ ذمہ داریاں انجام دی اور امت مسلمہ اور اس خطے کے مسلمانوں کو جوڑنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ دوسری بات اس تحریک پاکستان میں چند شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے قائدانہ ذمہ داریاں انجام دی اور امت مسلمہ اور اس خطے کے مسلمانوں کو جوڑنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان کے رہنما بھی ان سے تحریک پاکستان کے رہنما بھی ان سے رابطے میں رہا کرتے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہ صرف ان شخصیات کے ناموں کو منظر سے غائب کر دیا گیا، بلکہ بعض نادان بھائی تو یہ تک کہہ گئے کہ یہ علماء پاکستان بننے کے ہی مخالف تھے۔ سراسر یہ بات غلط ہے۔ بحیثیت ایک طالب علم کے ہم نے صحیح تاریخ پاکستان کو معلوم کرنا ہے، اسی مقصد کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس پروقار تقریر کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں معاذ مظہر کو، جن کا تعلق درجہ رابعہ سے ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ معاذ مظہر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। ये थे मुआज़ मज़हर जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत पेश फरमा रहे थे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं चंद अशार के साथ। मैं अपने अगले साथी को दावत देता हूँ। बसर जिंदगी हो सना कहते कहते, तेरा शुक्र तेरी अता कहते कहते, मैं तेरी खुशी को रखूं बस मुकद्दम, मैं राज़ी हूँ तेरी रज़ा कहते कहते, मिले शब को तौफीक ज़िक्र खुदा की, सहर गाही हम्दो सना कहते कहते, चलूँ तेरे बंदों के नक्शे कदम पे, हाँ अपना तुझे बरमला कहते कहते। हमारे अगले साथी हैं जो हम्द बारी ताला पेश फरमाएंगे। मैं दावत देना चाहता हूँ उबैदुल्लाह बिन ज़हीर अहमद को, जिनका ताल्लुक़ दरिया सादिसा से है, कि वो तशरीफ़ लाएं और हम्द बारी ताला पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कादिर मुतलक है अल्लाह, कादिर मुतलक है अल्लाह, फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है। वो खालिक रोज धरती का मुक़द्दर भेज देता है। फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है। वो खालिक रोज धरती का मुक़द्दर भेज देता है। हरम की सिमत बरने लगती है जब अबराह की फौज, हरम की सिमत बढ़ने लगती है जब अबराह की फौज। मेरा मौला अबाबीलो कलश कर भेज देता है। फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है। वो खालिक रोज धरती का मुक़द्दर भेज देता है। खलीलुल्लाह जब तामीर बैतुल्लाह करते हैं, खलीलुल्लाह जब तामीर बैतुल्लाह करते हैं, इलाही खुल्द से असवद सफतर भेज देता है। फलक से रहमतों का एक समंदर भेज देता है। वो खालिक रोज धरती का मुक़द्दर भेज देता है। खुदा चाहे अगर महबूब को दीदार करवाना, खुदा चाहे अगर महबूब
کو دیدار کروانا، انہیں پیغام آدھی رات کو گھر بھیج دیتا ہے، انہیں پیغام آدھی رات کو گھر بھیج دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، رسول اللہ اور صدیق غار سور میں پہنچے، رسول اللہ اور صدیق غار سور میں پہنچے، بنا کر مکڑی کا جالا کبوتر بھیج دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، جہاں کو عائشہ کی شان دکھلانے کی بات آئے، جہاں کو عائشہ کی شان دکھلانے کی بات آئے، تو وہ جنت کو حجرے کے اندر بھیج دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے، خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے صائم، خدا عورت پہ پردہ فرض کرنے کے لیے صائم، عمر کی رائے کو آیت بنا کر بھیج دیتا ہے، عمر کی رائے کو آیت بنا کر بھیج دیتا ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عبید اللہ بن زہیر احمد جو آپ حضرات کے سامنے حمدیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے جب کوئی نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔ اسی شعر کے ساتھ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا زید بن فاروق، جن کا تعلق دریا ثالثہ سے ہے، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ انعام پیش فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے
دیوانے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگوں، تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگوں، تجھ پہ یوں تیرا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد، تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد، فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں، فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، حکم اللہ سے اس رات کی خاموشی میں، حکم اللہ سے اس رات کی خاموشی میں، سوئے جیسے رب تجھے ہوتے میرا روانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، جنگ خندق میں جو باندھے تھے وہ پتھر چوموں، جنگ خندق میں جو باندھے تھے وہ پتھر چوموں، اور مصیبت میں تیرا ساتھ نبھانا دیکھوں، اور مصیبت میں تیرا ساتھ نبھانا دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، جا کے دشمن تو نئے خوف سے تھرائے، مگر جا کے دشمن تو نئے خوف سے تھرائے، مگر معاف کرنے کا وہ انداز پرانا دیکھوں، معاف کرنے کا
انداز پرانا دیکھوں، تیری آنکھیں، تیری زلفیں، تیرا شانہ دیکھوں۔ پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کہ کوثر و تسنیم بن گیا پانی۔ الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی۔ وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ ارشاد، وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ ارشاد، نصیر پی جا یہ میرا بچا ہوا پانی۔ ماشاءاللہ یہ تھے زید بن فاروق، جو آپ حضرات کے سامنے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ آپ سب ان حضرات کے آنے جانے کے بعد فوراً سبحان اللہ یا ماشاءاللہ سے ان کی حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اب تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے اویس العباسی، جن کا تعلق درجہ ثانیہ سے ہے، اور وہ آپ حضرات کے سامنے ملی نغمہ پیش فرمائیں گے۔ اویس العباسی۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغم خائص کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا ہماری ہے، بحر و بر ہمارے ہے، کہ کشا کہ یہ جالے راہ گزر ہمارے ہیں، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغم خائص کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغم خائص کے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے۔ آخری دم بھی تیرا ہی دم بھریں گے ہم تو،
آخری دم بھی تیرا ہی دم بھریں گے ہم تو، تیری خاطر وطن ہنس کے مریں گے ہم تو، جان ہاری بھی اگر پھر بھی نہ ہاریں گے تجھے، اے وطن اپنا لہو دے کے سواریں گے تجھے۔ ماشاءاللہ یہ تھے اویس العباسی جو آپ حضرات کے سامنے ملی نغمہ پیش فرما رہے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے جو تحریک چلائی اور یہ پاکستان آزاد ہوا، یہ تقسیم کسی مقصد کے بغیر نہیں تھی، اور نہ ہی ایسا تھا کہ انہوں نے کسی لسانیت کی بنا پر، کسی قومیت کی بنا پر، معاشرت کی بنا پر، سیاست کی بنا پر کسی ملک کو تقسیم کر لیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد تھا۔ اس وسیلے سے آزادی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عروہ بن عبد الصمد کو، جن کا تعلق درجہ سادسہ سے ہے، وہ آئیں اپنے موضوع پاکستان کا مقصد کیا ہے اس پر لب کشائی فرمائیں۔ عروہ بن عبد الصمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المخصوص بفواصل الفرقان وآيات القرآن. أما بعد، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فهو نحن بالعزة ما أعز الله به أذلنا الله. بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ میری نسبت ارض پاک سے ہے اس وطن سے اس قدر الفت مجھے کہ جس قدر نہ مجھے اپنے آپ سے ہے۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پاکستان کا مقصد کیا اس عنوان پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، تاریخی اعتبار سے مدینہ منورہ کے بعد پاکستان وہ دوسری ریاست ہے جس کی بنیاد اسلامی نظریات ہے، اور اسلامی نظریات کی بنیاد کلمہ طیبہ تھی۔ چترال کی وادیوں سے لے کر خلیج بنگال تک اور بولان کے صحراؤں سے لے کر راس کوہی کے صحراؤں تک مختلف قومیں، مختلف زبانیں اور مختلف نسلوں کے لوگوں کو ایک کلمے نے اپنی ایک لڑی میں پرو دیا، اور پاکستان کے اصل بننے کی وجہ بھی یہی کلمہ طیبہ تھی۔ سامعین گرامی، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کلمے کی بنیاد اس نعرے میں شامل نہ ہوتی تو بر صغیر میں بسنے والے بر صغیر کے طول عرض میں بسنے والے لوگ یک جان قلب نہ ہوتے۔ بر صغیر کے قابل قوتوں کے خلاف جتنی بھی تحریکیں چلی، ان سب کی بنیاد کلمہ طیبہ تھی۔ ان سب کے پس پشت جو تحریک تھی، جو مشن تھا، وہ کلمہ طیبہ کا تھا۔ اور ریشم روال کی جو تحریک چلی، جلال الدین افغانی کی جو تحریک چلی، اور 1923 میں عثمانیہ خلافت کے خاتمے پر علی برادران کی جو تحریک چلی، ان سب کا جو مشن تھا وہ کلمہ طیبہ تھا۔ اور اس کے بعد بر صغیر کے جو مسلمان ہیں وہ یہ بات جانتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارا جو شعور ہے اس میں شامل نہیں ہوگا، لیکن کلمے کی بنیاد پر جو دین ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کی بنیاد پر اپنے جان کی بھی قربانی دی اور اپنے مال کی بھی قربانی دی۔ میرے محترم اساتذہ کرام، 1947 ہجری کے اندر جو تاریخ ہجرت ہے وہ کلمے کی بنیاد پر تھی، اور اس کے بعد قائد اعظم علی جناح سے قبل سر سید دولت خان نے بھی یہی وعدے کیا، اور اس کے بعد چودھری رحمت علی نے بھی یہی قرارداد پاکستان کے اندر جو پیغام پیش کیا، جو ایک ملک کا پاکستان کا وہ کیا، وہ اسی بنیاد پر تھا کہ کلمہ طیبہ اس کی بنیاد ہوگی۔ اور اب میں آخری شعر پر یہ تقریر کے اختتام کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ اس ارض پاک سے اٹھے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا اور کھلا رہا صدا، یہاں خدا کے گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔
یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ یہ تھے عروہ عبد الصمد جو آپ حضرات کے سامنے اپنے خوبصورت انداز میں تقریر پیش فرما رہے تھے۔ ہماری اس پر رونق محفل کا آغاز کرنے والی شخصیت اور اس ادارے اور مدرسے کے بانی اور محتمم حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی حضرت کی کامل مغفرت فرمائے، جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اس موقع پر وہ بڑی قیمتی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک نے محب وطن بننا ہے، اس کے تقاضوں میں سے ہر ایک تقاضے پر ہم سب نے غور کرنا ہے۔ صرف حکمرانوں پر اور صاحب اقتداروں پر اس کا الزام لگانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا ذمہ دار ہے۔ ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب ان کی یاد آتی ہے، ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب ان کی یاد آتی ہے، یہ وہ برسات ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہے۔ ہماری اگلی تقریر عربی زبان میں ہے۔ دعوت دینے کے لیے یہ ہمارے جماعت ساتھی احمد نعیم ہے، جن کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع استقلال پاکستان کے موضوع پر تقریر پیش فرمائیں۔ احمد نعیم۔ الحمد لله الرحمن المنعم المنان الذي من على أهل الإيمان بدولة مستقلة من أجمل البلدان ألا وهي باكستان للبر والتقوى والإيمان، والصلاة والسلام على محمد أكمل الإنس والجان وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم كتابه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: يا مكة لولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أساتذتي الكرام وإخواني الطلبة، نلتقي اليوم لنستذكر حدثا عظيما في تاريخ أمتنا الإسلامية، وهو استقلال باكستان الذي تحقق في 14 من أغسطس. هذا اليوم المجيد ليس مجرد ذكرى، بل هو تجسيد لأحلام وتضحيات أجيال من المسلمين في شبه القارة الهندية الذين ناضلوا بلا كلل لتحقيق حلمهم بإقامة دولة مستقلة تحمي حقوقهم وتحفظ كرامتهم. ولقد قادنا إلى هذا الإنجاز العظيم العلماء البارزون وقائد فذ محمد علي جناح، الذي بفضل حكمته وإيمانه القوي استطاع أن يجمع الأمة حول هدف واحد، وهو تأسيس باكستان. وهذا الباكستان ما حصلنا وما انفصلنا إلا بعد تضحيات أكابرنا. وانظر إلى صوت أشرف علي تھانوی رحمه الله الذي بدأ من زاوية تھانا بھون، وهذه الرئيسة الأولى والقيادة الأولى التي بدأت بالشيخ أشرف علي تھانوی رحمه الله ووصلت إلى هذه الأكابر. وقائدنا الأعظم محمد علي جناح ما اعتمد على الشيخ ظفر أحمد العثماني والشيخ شبير أحمد العثماني رحمهما الله حتى رفرف رأية الباكستان في كراتشي 14 من أغسطس الشيخ شبير أحمد العثماني رحمه الله تعالى. لم يكن الطريق سهلا، بل كان مليئا بالتحديات والمصاعب، حتى كتب الشيخ محمد شفي الديوبندي رحمه الله يوما عندما نحن خرجنا بهتاف لا إله إلا الله، لأن في مناطقنا وفي سككنا حتى الأطفال وحتى النساء وحتى العجوز كذلك
كلهم ساروا بهتاف لا إله إلا الله. فلما سمعوا هذه الهتاف الهندوسية فبدأوا الضرب، فبدأوا الشتم، حتى وكم من الأطفال أيسموا وكم من العجوز قتلوا. لكن عزيمة قادتنا وإيمان شعبنا بعدالة قضيتهم كانت أقوى من كل العقبات. وبعد الاستقلال واجهت الدولة الوليدة تحديات كبيرة، بدءا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلى التعامل مع موجات الهجرة الكبيرة التي صاحبت التقسيم. ورغم كل ذلك استطاعت باكستان أن تتخطى هذه الصعوبات وتواصل مسيرتها نحو البناء والتنمية. أيها الإخوة، إن أهداف الاستقلال كانت ولا تزال تحقيق العدالة والحرية لكل مواطن باكستاني، والسعي نحو مجتمع تسوده المساواة والرخاء. واليوم ونحن نستذكر تلك اللحظات التاريخية يجب علينا أن نجدد عهدنا بالعمل من أجل مستقبل أفضل لوطننا، وأن نبذل كل جهدنا للحفاظ على مكتسبات الاستقلال وتعزيز وحدتنا الوطنية. وفي الختام أدعو الله عز وجل أن يحفظ باكستان وأن يوفقنا جميعا لخدمتها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں اپنے رب سے ہوں اس بات کا سوالی، میں اپنے رب سے ہوں اس بات کا سوالی، ہو قائم میرے ملک میں امن و خوشحالی. ماشاءاللہ یہ تھے احمد نعیم جو عربی زبان میں استقلال پاکستان کے موضوع پر انتہائی خوبصورت انداز میں سنجیدگی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے. ہمارے اگلے مقرر ہیں، انگریزی زبان میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے. Now I would like to invite Abdurrahim Al-Abbasi from level 2 to come on the stage and describe his topic, United we nation, divided we fall. Abdurrahim Al-Abbasi. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدق الله العظيم. My honorable teachers and dear fellows, Assalamu alaikum. Today I want to talk about the saying, united we stand, divided we fall. This means that people work together, they can achieve great things, but when they are divided, they are more likely to fail. Unity brings strength, combining different skills and resources to solve problems effectively. For instance, a family that supports each other can overcome challenges and grow stronger. The same applies to a school, workplace, or nation. History shows us that unity leads to success. And that's why we are here together in a pure land known as Pakistan. Our ancestors fought harder and stronger to get a right to live freely an independent nation. But let me know you one thing. Have you ever imagined how does it possible for our ancestors to give us an independent nation? These all things are possible with most and must habit called unity. To promote unity, we should respect and appreciate our differences and be willing to compromise. By doing this, we create a positive environment where everyone benefits.
In conclusion, united we stand, divided we fall. Remind us that unity leads to success, ease and progress. Let us strive to be united in our families, communities and nation, building a better future in together Pakistan. Long live Pakistan, Pakistan Zindabad. माशाअल्लाह। हमारी अगली तकरीर सिंधी ज़बान में है। मैं दावत देना चाहूँगा उस्मान बिन शेर अफजल को, जिनका ताल्लुक़ लेवल 3 से है। वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू कौमी इत्तेहाद पर सिंधी ज़बान में बयान फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कौमी इत्तेहाद किन्हनि बि मुल्क जो तरक्की जो दारोमदार इत्तेहाद थी हूंदो आहे ऐं जिन्हनि मुल्क जी पूरी क़ौम में इत्तेहाद हूंदो इन्ही खे क़ौमी इत्तेहाद सॾिबो आहे। तारीख़ गवाह आहे त दुनिया में उही क़ौम ज़िंदा रहियूं जिन में क़ौमी इत्तेहाद हुई ऐं उही क़ौमनि निस्ब नाबूद थी वियूं जिन में क़ौमी इत्तेहाद न हुई। इत्तेहाद और रूह आहे जो क़ौमनि खे हयाती ऐं ताज़गी बख़्शी थो। दुनिया जो को बि नंढो या वॾो कारनामो तेसिताईं सरअंजाम ॾिती थो न तो सगूल जी जेसिताईं पाण में इत्तेहाद क़ाइमु करियो। इस्लाम में इत्तेहाद की ख़ास अहमियत ॾिनल आहे ते क़ुरान शरीफ़ में इरशाद आहे ते अल्लाह ताला जी रस्सी की मज़बूती सां पकड़ियो ऐं टोला टोला न थियो। न इत्तिफ़ाक़ी न दावत जंहिं इत्तेहाद जाज़िद आहे न वरी इन्ही में नाकामी आहे। ते हिकु तालिब इल्म अपनी पढ़ाई त मुतवज्जा दी तो मुंहिंजो यकीन आहे ते हिकु दिन असांजी मुल्क दुनिया जी नक्शी पावर पवंदो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह के ज़रिए से तलबा की खूब हौसला अफजाई फरमाई। ए वतन तुझसे नया अहद व वफ़ा करते हैं, ए वतन तुझसे नया अहद व वफ़ा करते हैं। माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मट्टी, सुर्ख हो जाती है जब सहने चमन की मट्टी। इसी मकाम में तब फूल खिला करते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे इस प्यारे मुल्क को एक खुसूसियत दी है। वो खुसूसियत ये है कि जब भी पूरी दुनिया में मुसलमानों पर कोई मुश्किल वक्त पेश आता है, सख्त हालात आते हैं, किसी मुक़द्दस मकाम की हिफाजत का मसला होता है, तो उन सब की नज़र किस मुल्क की तरफ होती है? वो मुल्क हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान है। अल्लाह ने इस मुल्क के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को एक क़ुव्वत अता की है। इसी को शायर ने अपने अशार में यूं जमा किया, हर मोमिन का रखवाला हमारा वतन, उम्मत का है सहारा प्यारा वतन। न था उम्मत का हमदर्द कोई, दे के क़ुव्वत रब ने उभारा हमारा वतन। हमारे आखिरी मुक़र्रिर साद बिन मुस्लिम हैं, जिनका ताल्लुक़ दौरा हदीस से है। मैं दरख्वास्त देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मौजू क़याम पाकिस्तान में उलमा के किरदार पर लब कुशाई फरमाएँ। साद बिन मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
سامعین محترم، میں آج کی اس خوبصورت محفل میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قیام پاکستان میں علماء کا کردار۔ سامعین محترم، جب میں تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے انگریز بر صغیر پاک و ہند میں ایک تاجر کی حیثیت سے داخل ہوتا نظر آتا ہے، پھر اسی تجارت کے بہانے وہ اپنی حکومت کے لیے راہ ہموار کرتے کرتے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک سازش کے تحت حکومت کے عہدے حاصل کرتا ہے اور اپنے ناپاک عزائم کے تحت تاریخ اسلامی، عقیدے اور ثقافت سے دشمنی رکھتا نظر آتا ہے۔ چنانچہ اہلیان ہند ان کے ان عزائم خبیثہ کو بام کر ایک آزاد ملک کے حصول کا نعرہ بلند کر کے انگریز کے خلاف عالم بغاوت بلند کرتے ہیں۔ علماء کرام بالخصوص سید احمد شہید، سا اسماعیل شہید کے تربیت یافتہ اور ان کے افکار پر گامزن علماء کرام اس تحریک میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ رئیس قافلہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں حضرت مولانا محمد قاسم نوتوی، قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی کی قیادت میں باقاعدہ محاذ سج جاتے ہیں۔ تو یوں علماء کرام تحریک قیام پاکستان میں قوم کی قیادت کرتے ہوئے ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے کی صدا بلند کر کے انگریز کو چنے چبانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، تذکرہ چل رہا ہو قیام پاکستان کا اور علماء کے سنہرے کردار کی بات نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ قیام پاکستان کی علمی بنیاد اور اساس اگر کسی نے فراہم کی ہے تو وہ علماء ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ایک علیحدہ اسلام کی ریاست کے قیام کی دعوت دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ کوئی اسلام کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، تلوار کھینچ لو اور اس وقت تک نہ رکھو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ شاہ عبدالعزیز ہیں جو اسلامی ذہن کے مالک باشندوں میں جذبہ حریت اجاگر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان اب دار الحرب میں ہیں۔ یہ شبیر احمد عثمانی ہیں جو دیوبند کے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اس ملک میں ملت اسلامیہ کا وجود اور مسلمانوں کی عزت وہ قیام پاکستان سے وابستہ ہے۔ میں اپنی زندگی کو کامیاب سمجھوں گا اگر اس مقصد کے حصول میں کام آ جاؤں۔ ہاں یہی وہ دعوت ہے جس پر شاہ اسماعیل شہید چلے، یہی وہ اساس ہے جس کی خاطر سید احمد شہید نے زمین بالاکوٹ میں اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ مرد کہلانا انہیں زیبا نہیں، جی چراتے ہیں جو خاک وطن پہ قربان ہونے سے۔ سامعین محترم، آج لوگ علماء پر اشکال کرتے ہیں کہ علماء نے قیام پاکستان کے لیے کیا کیا۔ ہائے ان نادانوں کو علماء پر مالٹا اور کالا پانی کی جیلوں میں کیا گیا تشدد کیوں نظر نہیں آتا؟ انہیں قیام پاکستان کے لیے علماء کو جلا وطن کیا جانا کیوں نظر نہیں آتا؟ انہیں علماء کو قیام پاکستان کے لیے سور کی کھالوں میں بند کر کے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کرنا کیوں نظر نہیں آتا؟ انہیں قیام پاکستان کے لیے قیام پاکستان کا جھنڈا مشرقی پاکستان میں ظفر احمد عثمانی اور مغربی پاکستان میں شبیر احمد عثمانی کا رانا کیوں نظر نہیں آتا؟ انہیں قیام پاکستان کے بعد شبیر احمد عثمانی کا قائد اعظم کو مبارکباد دینے پر قائد اعظم کا وہ جملہ کیوں نظر نہیں آتا کہ مولانا یہ مبارک تو آپ کو ہو، آپ ہی کی مبارک کوششوں سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور ہاں، قیام پاکستان سے لے کر اب تک استحکام وطن، دفاع وطن کے تحفظ کے لیے علماء کا کردار روشن باب ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان بنانے والی پارٹی قیام پاکستان کی دعوے دار پارٹی نے ملک کو کیا دیا، یہ حقیقت بھی قوم کے سامنے ہے۔ پاکستان کو دو وقت کس نے کیا؟ آئین کی دھجیاں کس نے بکھیری؟ ملک کے خزانے لوٹ کر اپنی جوریاں کس نے بری؟ آج شہداء کی روحیں یہ پکار رہی ہیں کہ کیا ہماری قربانیاں صرف اور صرف ایک ایسے خطے کے حصول کے لیے تھی کہ جہاں اسلام کے سوا سب کچھ ہوتا ہو؟ اس کا جواب قیام پاکستان سے لے کر اب تک زمام اقتدار سنبھالنے والے سبھی حکمرانوں کو دینا ہوگا۔ رہے گی سادہ کتاب کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔
चांद को और भी रिफ़ात की तमन्ना थी, चांद को और भी रिफ़ात की तमन्ना थी, तभी तो मेरे परचम पे उतर आया है। माशाल्लाह, ये थे साद बिन मुस्लिम जो आप हजरात के सामने बेहतरीन अंदाज में अपने मौजू को बयान फरमा रहे थे। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इदारे के फाजिल मौलाना उवैस अनवर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में नातिया कलाम पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लिए इंतहाई खुशी और मसरत का मौका है कि आज अपनी इस मादर इल्मी अपने इन तमाम प्यारे असातिज़े कराम और अपने अजीज़ तलबा के सामने मुखातब होने का शर्फ हासिल हो रहा है। मैं खूबसूरत नातिया कलाम पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। आगाज़ करता हूँ, शायर क्या कहता है, मोहब्बत से समात फरमाएं। आप पर हो जां फिदाए कमली वाले मुस्तफ़ा, आप से सब कुछ मिला है कमली वाले मुस्तफ़ा। आप पर हो जां फिदाए कमली वाले मुस्तफ़ा, आप से सब कुछ मिला है कमली वाले मुस्तफ़ा। आप पर हो जां फिदाए कमली वाले मुस्तफ़ा, आप से सब कुछ मिला है कमली वाले मुस्तफ़ा। आपके लब चूम लूं और प्यार दूं रुखसार पर, आपके लब चूम लूं और प्यार दूं रुखसार पर। एक दिन तो ख्वाब में या कमली वाले मुस्तफ़ा, एक दिन तो ख्वाब में या कमली वाले मुस्तफ़ा। आप पर हो जां फिदाए कमली वाले मुस्तफ़ा, आप से सब कुछ मिला ए कमली वाले मुस्तफ़ा। नबी 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 नबी। आपके दंदान रोशन थे अंधेरी रात में, आपके दंदान रोशन थे अंधेरी रात में। आपके दंदान रोशन थे अंधेरी रात में, आपके दंदान रोशन थे अंधेरी रात में। मेरी माँ आयशा गवाए कमली वाले मुस्तफ़ा, मेरी माँ आयशा गवाए कमली वाले मुस्तफ़ा। आप पर हो जां फिदाए कमली वाले मुस्तफ़ा, आप से सब कुछ मिला है कमली वाले मुस्तफ़ा। जिक्र हमने आपका ऊंचा किया मेरे नबी, जिक्र हमने आपका ऊंचा किया मेरे नबी।
آپ کا دشمن تباہ کملی والے مصطفیٰ، آپ کا دشمن تباہ کملی والے مصطفیٰ، آپ پر ہو جان فدا کملی والے مصطفیٰ، آپ سے سب کچھ ملا کملی والے مصطفیٰ، میرے آقا پر نبوت اور رسالت ختم ہے، میرے آقا پر نبوت اور رسالت ختم ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ کملی والے مصطفیٰ، ہر مسلمان کا عقیدہ کملی والے مصطفیٰ، نبی 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 نبی، آپ پر ہو جان فدائے کملی والے مصطفیٰ، آپ سے سب کچھ ملا ہے کملی والے مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ۔ آگے ملی نغمہ پیش کرنے کے لیے ان اشعار کے ساتھ میں اپنے ادارے کے استاذ مولانا بشیر صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا۔ کہیں بھی رہنا خیال رکھنا، وطن کی عزت سنبھال رکھنا، زبان پہ شکوہ نہ آئے کوئی، وفا کی عظمت بحال رکھنا، چھڑا کے دامن سے نا امیدی، امید صبح جمال رکھنا، وقار انسان کا ہے تقاضا کہ حسن سیرت اجال رکھنا۔ مولانا بشیر سلطان صاحب۔ سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد دل کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد دل کی توقیر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، سرزمین وطن حق کی تصویر ہے، پاکستان زندہ باد دل کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد دل کی توقیر ہے، یہ قائد کی امنگ قوم اقبال ہے، محنتوں کا یہ رنگ قوم اقبال ہے، یہ قائد کی امنگ قوم اقبال ہے، محنتوں کا یہ رنگ قوم اقبال ہے، جو نہ ٹوٹے کبھی ایسی زنجیر ہے، جو نہ ٹوٹے کبھی ایسی زنجیر ہے، پاکستان زندہ باد دل کی توقیر ہے، پاکستان زندہ باد دل کی توقیر ہے، اس کی بنیاد میں شہداء کا لہو، اس پہ قربان ہوئے علماء 400، اس کی بنیاد میں شہداء کا لہو، اس پہ قربان ہوئے علماء 400، کیسے مٹ جائے گا انمینت تحریر ہے، کیسے مٹ جائے گا انمینت تحریر ہے، پاکستان زندہ باد
کی تقدیر ہے سرزمین وطن حق کی تصویر ہے پاکستان زندہ باد کی تقدیر ہے دن ہو یا رات ہو دیس کی بات ہو خوشیوں کی چار سو ہر دم برسات ہو دن ہو یا رات ہو دیس کی بات ہو خوشیوں کی چار سو ہر دم برسات ہو یہ مہکتا چمن اپنی تقدیر ہے یہ مہکتا چمن اپنی تقدیر ہے پاکستان زندہ باد کی تقدیر ہے سرزمین وطن حق کی تصویر ہے سرزمین وطن حق کی تصویر ہے پاکستان زندہ باد کی تقدیر ہے پاکستان زندہ باد کی تقدیر ہے سرزمین وطن حق کی تصویر ہے پاکستان زندہ باد کی تقدیر ہے پاکستان زندہ باد کی تقدیر ہے ماشاءاللہ یہ تھے مولانا بشیر صاحب جو آپ حضرات کے سامنے اپنی مسحور کن آواز میں ملی نغمہ پیش فرما رہے تھے اب میں ملتمس ہوں اپنے استاذ محترم اور اپنی اس ادارے جامعہ عربیہ عباسیہ جامع مسجد شہزادہ کے محتمم امام و خطیب مسجد حاضہ شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی خالد العباسی صاحب حفظہ اللہ سے کہ وہ اس موقع کی مناسبت سے ہم سے قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قرطاس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھا میں نے قرطاس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے قرطاس سمجھتے ہیں آپ لوگ کس کو کہتے ہیں کاغذ کو کہتے ہیں قرطاس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا
غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا نے زمیں پہ آسماں سے ہم کو دے مارا. انتہائی قابل صد تکریم اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ اور تمام معزز حضرات، شعبہ بنات تک آواز جا رہی ہے. سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام اساتذہ اکرام، بالخصوص ان معاون اساتذہ اکرام جنہوں نے ایک دن سے بھی کم وقت کے اندر اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا، ساری محنت کی، اور چند گھنٹوں کے اندر آج کی اس تقریب کی مناسبت سے ایک سنجیدہ اور پروقار ماحول تیار کیا. اللہ پاک ان تمام احباب کو، اساتذہ کو، محبین کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے. اسی طریقے سے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس مدرسے کے ساتھ ملحقہ شعبہ بنات میں یہ پہلا موقع تھا کہ یوم آزادی پاکستان کی نسبت سے وہاں بھی تقریب منعقد ہوئی. ہمارے مرشد اور مربی، ہم سب کے مشفق، آپ سب طلبہ کے استاذ، اس ادارے کے مؤسس حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد قاسم العباسی نور اللہ مرقدہ، جن کی محنتوں کا یہ فیض آج ہم سب کے سامنے ہے. ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ہر شعبہ اس قابل ہو کہ وہ ہر تقریب اپنی سطح پر منعقد کر سکے. لیکن بعض چیزیں اللہ پاک کا فیصلہ ہے، لیکن ان کی برکات ہے کہ الحمدللہ اس دفعہ تعلیم و تربیت کورس کی تقریب جیسے یہاں منعقد ہوئی، شعبہ بنات نے ہمت کی اور بہت خوبصورت تقریب کی. 14 اگست کی نسبت سے جیسے 8واں سال ہے یہاں تقریب ہو رہی ہے، وہاں بھی معلمات نے محنت کی اور بڑی سنجیدہ تقریب وہاں بھی چل رہی ہے. اللہ پاک ہمارے تمام شعبوں کے ان معاونین کو، اساتذہ کو، معلمات کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی خوشیاں برکتیں نصیب فرمائے. دوسری اہم بات یہ کہ آج کا ہمارا یہ بیٹھنا اور جمع ہونا یہ کل 14 اگست یوم آزادی پاکستان کی نسبت سے ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کے بنے ہوئے کتنے سال پورے ہو رہے ہیں؟ جی کسی کو پتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے. کتنے سال پورے ہو رہے ہیں کہ اب پاکستان بنا ہے؟ ماشاءاللہ. یعنی چند حضرات ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے. یہ پتا ہے کسی کو کس سن میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی؟ 1947. پوری توجہ ادھر میری طرف رکھیں طلبہ. 1947 14 اگست اور اسلامی تاریخ کون سی تھی؟ 27 رمضان المبارک. پاکستان دنیا کے نقشے پر معرض وجود میں آیا اور آج 14 اگست 2024 کو اس ملک کے بنے ہوئے 77 سال پورے ہو گئے.
کتنے سال؟ 77 ایئرز پورے ہو گئے. لیکن یہ ملک ایسے حاصل نہیں ہوا کہ ایک چیز پیسے دے کے خرید دی گئی. ایسے نہیں ہوا کہ رات مسلمان سوئے اور صبح اٹھے تو جی ان کو ملک دیا جا چکا تھا. پاکستان کے بننے کے پیچھے سالوں کی محنت ہے اور پاکستان بننے کے پیچھے ہزاروں مسلمانوں کی بیلوس قربانیاں. ہر طبقے نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی. لیکن آج انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں اس حصے کو بے اہمیت کر دیا گیا جس کا تعلق پاکستان کے بننے کی تاریخ کے ساتھ تھا. آج نہ مدرسے کے طالب علم کو پتا ہے اور نہ اسکول کے طالب علم کو پتا ہے کہ پاکستان کیوں بنا, کس نے بنایا اور اس کے بننے کا مقصد کیا تھا. آج اس کو نہیں پتا. لیکن میرے عزیز ساتھیوں اور میرے عزیز طلبہ, چاہے انہیں نہیں پتا ہو لیکن ہمیں یہ بات ضرور سمجھنی اور جاننی پڑے گی کہ اس ملک کو کیوں اتنی بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا. لاکھوں مسلمان کٹ گئے. جو ٹرینیں دہلی سے چل کر لاہور اسٹیشن پہنچتی تھی آزادی کے بعد, اس میں گنے چنے لوگ زندہ ہوتے تھے, باقی پوری ٹرین کے مسافر ان کی لاشیں ہوتی تھی. جو پیدل چل کے آئے, جہاں ہندوؤں کا علاقہ سکھوں کا علاقہ بیچ میں آتا, وہ آنے والے قافلوں کو کاٹ کے رکھ دیتے. ایک نہیں, 20 نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں واقعات ایسے ہوئے کہ مرد حضرات آئے, مستورات وہاں رہ گئی. کیا ہوا کچھ نہیں پتا چلا. ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں, بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ وہ ہندوؤں کے پاس وہاں رہ گئے. آپ خود اندازہ لگائیں کیا کیفیت ہو. اور لٹے پٹے لوگ پاکستان پہنچے. اپنی جاگیریں, اپنی جائیدادیں, اپنی زمینیں, اپنے گھر, اپنے کاروبار, اپنے بزرگوں کی قبریں, اپنے تعلیمی ادارے, سب کچھ قربان کر دیا. اور یہاں ہجرت کر کے ایک کھلے آسمان کے نیچے آ کر کیمپوں میں انہوں نے ایک نئے ملک میں اپنی زندگی کا آغاز کیا. میرے عزیز طلبہ, سوچنا نہیں چاہیے کہ ان کے سر میں کیا درد ہوا تھا, ان کے پیٹ میں کیا تکلیف ہوئی تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر آ کے غریب فقیر بن کے اس ملک میں بیٹھ گئے. ہندوستان کے اندر جب تک تقسیم نہیں ہوا تھا اس وقت تک مسلمان کوئی غریب نہیں تھے. معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ مسلمان کمزور نہیں تھے. مسلمانوں کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے تھے. مسلمانوں کے پاس وہاں کے سرکاری امور میں بڑے بڑے عہدے تھے, سب کچھ تھا. لیکن ایک بات کی فکر آپ کے بڑوں نے کی کہ جس قوم کے ساتھ ہمارا پڑوس ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, جن کے ساتھ رہن سہن ہے, جن ہندوؤں اور مشرکوں کے ساتھ ہمارے یہ بچے کھیلتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ایک وقت آگے چل کے ایسا آئے گا کہ ایسا نہ ہو ہماری یہ نسل نام کی مسلمان ہو, ان کا ذہن ہندوانہ مشرکانہ بن چکا ہو. آپ کی سوچ کو سامنے رکھ کر آپ کے اکابر نے اتنی بڑی قربانی دی. اس لیے میرے عزیز طلبہ, میں آپ سے بڑے درد دل کے ساتھ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نعمت سے آزادی کی قدر کریں. پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, باہر گندا پانی کھڑا ہوا ہے,
لوٹ مار ہو رہی ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، موبائل چھینے جا رہے ہیں، چیزیں مہنگی ہو رہی ہے، یہ سب گلے شکوے اپنی جگہ پہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان سب کے اوپر ایک نعمت حاوی ہے، وہ آزادی کی نعمت ہے۔ آج اس گیٹ سے اندر جو آپ بیٹھے ہیں، صبح سے آپ نے تقریب کی، تلاوت ہوئی، حمد و نعت ہوئی، ملی نغمے پڑھے گئے، بچوں نے بیانات کیے، ابھی دعا ہوگی، یہ سب اتنی آزادی اور سکون سے اور فری ٹینشن بیٹھ کر، میں آپ سے صاف کہتا ہوں وہ ملک جس سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے سعودی عرب، وہاں بھی آپ نہیں کر سکتے، سعودی عرب میں بھی آپ نہیں کر سکتے، وہاں آپ اپنا مدرسہ نہیں کھول سکتے، مکتب نہیں کھول سکتے، بیان نہیں کر سکتے، مجلس ذکر نہیں کر سکتے، وہاں یہ سب کرنے کے لیے آپ کو ایک قانون کے پیچیدہ اور مشکل راستے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ سب آزادی آج جو ہمیں حاصل ہے، یہ نعمت پاکستان کی برکت سے ہے۔ کس کی برکت سے؟ کس کی برکت سے؟ پاکستان کی برکت سے۔ اس لیے چھوڑ دیں چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر، یہ باطل ہم سے کھلواڑ کرتا ہے، ملک دشمن عناصر، کہ چلے بھئی پاکستان ایسا ہے، پاکستان ایسا ہے، یہاں کیا رکھا ہے، یہاں کیا پڑا ہوا ہے، یہاں کیا ہے۔ مقصد یہ کہ چور بھی اچھا، چوری بھی اچھی، جو چیز چوری کی گئی وہ بری بن گئی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ موبائل ہے نا، اس کی قیمت 10,000 روپے مثال کے طور پر نظر آ رہا ہے؟ اس کی قیمت کتنی ہے؟ ویسے 10,000 کا ہے، ہم غریب لوگ ہیں، سستا سا ہے۔ موبائل کی قیمت 10,000 روپے، خدا نخواستہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ جا رہے تھے اور پیچھے سے کوئی ضرورت مند آیا، آپ کو روکا، کوئی ضرورت مند آیا، آپ کو روکا اور آپ سے کہا موبائل نکالو، آپ نے موبائل دے دیا، موبائل گیا ہے نا، چور بھی چلا گیا، ڈاکو بھی چلا گیا۔ تو آپ بتائیں کہ اس سارے معاملے کے اندر غلط کون تھا؟ موبائل غلط تھا نا؟ موبائل کے قصور ہے نا یا ڈاکو کا قصور ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی میری اردو؟ اس معاملے میں کے اندر ملزم اور مجرم کون ہے؟ جی وہ ڈاکو ہے نا۔ موبائل تو ایک قیمتی چیز تھی، ڈاکو غلط، ڈاکہ ڈالنے والا غلط، اس کا ڈاکہ ڈالنا غلط، موبائل بے قصور ہے دوستو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو لوٹنے والا بھی معزز ہے، اس کا لوٹ مار کرنا بھی معزز ہے، پاکستان غلط ہو گیا۔ سمجھ میں آگے؟ ہر ایک آگے اپنے ہاتھ پیر سب دھو لیتا ہے اس کے اندر، جہاں تک بس چلے، اور سب کچھ کرنے کے بعد جب اس کے آخری ایام اور وقت اور ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو باعزت طور پہ اس ملک سے ہجرت کر کے کسی بیرون ملک میں جا کے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے پھر اس ملک کے اسپتال اس کو پسند نہیں، اس کو اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اس ملک میں کوئی تعلیمی ادارہ پسند نہیں، اس کو اپنی زندگی کے آخری دن گزارنے کے لیے اس ملک کی کوئی جگہ پسند نہیں، وہ بیرون دنیا جائے گا۔ میرے عزیز طلبہ، یہ آپ کے اکابر، آپ کے علماء، آپ کے اساتذہ تھے جن کے ہزاروں کی قبریں اسی پاکستان میں بن گئی۔ سب سے زیادہ شہادتیں اس ملک میں دینے والا طبقہ علماء کا ہے، لیکن آپ نے سنا آج تک کہ علماء نے اتنی شہادتوں کے بعد کہا ہو کہ جی ہم تو سعودی عرب جا رہے ہیں؟ سنا آپ لوگوں نے کہ جی ہم تو ہجرت کر کے ملائیشیا جا رہے ہیں، ہم ترکی جا رہے ہیں؟ جتنے علماء شہید ہوئے، قربانیاں مسلمانوں نے دی، سب کی قبریں آپ کے پاکستان میں بنی ہوئی۔ چلے جائیں ہمارے مادر علمی میں پیچھے، بنوری ٹاؤن جس نے سب سے زیادہ اس ملک میں اپنی علمی قربانیاں دی، خون بہایا ہے۔ اس لیے اس ملک کی آزادی کی قدر کریں،
اور ہم صرف لفظی طور پہ نہیں، رسمن ہم نے یہ پرچم کشائی نہیں کی ہے دوستو. آپ ابھی باہر نکلیں گے نا، باہر ایک پرچم لہرا رہا ہو پاکستان کا، ہم نے رسمی نہیں کی. ہمیں الحمدللہ اس ملک سے بھی محبت ہے، کہیں الحمدللہ. ہمیں اس ملک سے بھی محبت ہے، اس ملک کے بانیان سے بھی محبت ہے، اس ملک کے بنانے والوں سے بھی محبت ہے. اس ملک میں اپنی دعائیں اور خدمات شامل کرنے والوں سے بھی محبت ہے، اور اس ملک کا جھنڈا مشرقی مغربی پاکستان میں لہرانے والوں سے بھی محبت ہے، بانی پاکستان کا جنازہ پڑھانے والوں سے بھی محبت ہے، اس لیے کہ سب ہمارے اکابر ہیں. اس لیے اس نعمت آزادی کی قدر کریں، اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں، اس کے بنانے میں، اس کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالیں. مت لطیفے بنائیں اس ملک کے خلاف، مت مذاق اڑائیں اس ملک کا. یقین کریں اگر وہ وقت آ گیا کہ یہ آزادی کی نعمت کمزور پڑ گئی، آپ کو ہر چیز کے لیے پھر اجازت لینی پڑے گی. ہم نے وہ اسلامی ملک بھی دیکھے ہیں جو ایک وقت میں دینی علوم کے مراکز تھے. ازبکستان گئے، وہاں کے مفتی اعظم سے ہماری ملاقات ہوئی، مفتی اعظم ازبکستان سے، لیکن ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. تو ہم نے معلومات کی تو وہاں علماء نے بتایا کہ یہاں 40 سال سے پہلے مسلمان داڑھی نہیں رکھ سکتا، 40 سال کے بعد رکھے گا تو اس کی ایک حد طے ہوتی ہے، اتنے انچ داڑھی کے بال بڑھے، پھر 50 سال کے بعد اتنے، پھر 60 سال کے بعد اجازت ہے. آپ سے آج تک کسی نے کہا کہ جی آپ کے داڑھی کے بال ہم ناپیں گے کتنے بڑے ہو گئے؟ ہم تو ان نعمتوں کی آج قدر نہیں کرتے، اس لیے کہ آسانی کے ساتھ میسر ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ، ہم سب کو اس نعمت آزادی کی قدر کرنی ہے. اور آپ طلبہ ہیں، وہاں طالبات بیٹھی ہیں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اچھا پڑھیں، محنت کے ساتھ پڑھیں، اس ملک کی شرح خواندگی کو، معیار تعلیم کو بہتر بنائیں، اور اس ملک کی تعلیم اور ترقی کے اندر اپنا ایک مضبوط کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. ہر ایسا عمل جو ملک کی تعمیر کو نقصان پہنچائے، جس سے ملک کی ترقی کو نقصان پہنچے گا، ہم اس سے اپنی حفاظت کریں گے. کبھی کسی کے آلہ کار مت بنے، کسی کے لیے استعمال مت ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی آ کے بیٹھ جائے گا، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. کیا ملا ہمیں اس ملک کے اندر؟ کھا بھی وہاں رہا ہے، پی بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کیا ملا مجھے اس ملک کے اندر؟ اس لیے اس ملک سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور الحمدللہ دنیا کے نقشے پر واحد ملک ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا. واحد ملک ہے جو ایک اسلامی ایٹمی ریاست ہے. واحد ملک ہے جس کے آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے اس ملک کی حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہوگی. واحد ملک ہے کہ جب وجود میں آیا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم سے سوال کیا. بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا گیا کہ جناح صاحب، آپ نے ایک ملک بنا لیا، آپ ذرا ہمیں یہ تو سمجھائیں کہ اس ملک میں قانون کیا چلے گا؟ دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیثوں کا، کس کا چلے گا؟ وہاں تو یہ لوگ آپس میں لڑیں گے. ملک بنا لیا لیکن قانون کیا ہوگا؟ ان کا جواب سنیں. بانی پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس تو قانون 1400 سال پہلے قرآن کی شکل میں آ چکا ہے. کس کی شکل میں؟ کس کی شکل میں؟ قرآن کی شکل میں آ چکا ہے. معلوم ہوا کہ بانی پاکستان بھی اس ملک کو بنا رہے تھے تو ان کے دل میں یہی جذبہ تھا کہ یہ قرآن کی بنیاد پر چلے. کس کی بنیاد پر؟ قرآن کی بنیاد پر.
تو اس لیے غلط باتوں کا کبھی بھی حصہ نہ بنے. اور جب ملک بنایا گیا تو ایک نعرہ ہمارے زبانوں پر تھا, ہمارے بزرگوں کی زبان پر تھا. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے وہ نعرہ کیا تھا؟ جی, پاکستان کا مطلب کیا؟ ہاں, تو ایسے نہیں, اپنا یہ ہاتھ بند کریں, اس کا مکہ بنائے پہلے. سب ہاتھ کا مکہ بنا سکتے ہیں مکہ, مضبوط مکہ بنا, ایسے مضبوط. قاری عبدالشکور صاحب مضبوط ایسا مکہ بنا, سب کا ایسا. یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے نا دوستو, ہے نا. اس ہاتھ کو اپنے جبڑے پر مارنے کا دل کرتا ہے, اپنے منہ پر مارنا نہیں, مارنا نا, دشمن کے منہ پہ مارنا ہے. جو پاکستان کا دشمن ہوگا یہ مکہ اس کا منہ توڑے گا, ہے نا. جو ہمارے عقیدہ اسلام کا, عقیدہ ختم نبوت کا دشمن ہوگا, اس مکے سے ہم اس کا منہ توڑیں گے. ہاتھ کی نعمت اپنے جسم پر نہیں مارتی, ہمارا عقیدہ ہے نا. اس ہاتھ سے اپنے آپ کو پیٹنا ہے یا دشمن کو پیٹنا ہے؟ دشمن کو. تو اب مکہ بنائے سب اس طرح, اور میں کہوں گا آپ اس کا جواب دیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جزاکم اللہ خیر, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلیں سو آندھیاں طوفان آئیں, چلیں سو آندھیاں طوفان آئیں, چراغوں کا نگر باقی رہے گا. عدو جو چاہے حربہ آزما لے, ہمیشہ میرا گھر باقی رہے گا. یہ تھے استاذ محترم جو نہایت ہی خوبصورت باتیں ارشاد فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں استاد جی کی نظر کرنا چاہوں گا, حضرت مفتی قاسم صاحب کی نظر, چند اشعار. تیری آباد محفل میں جو دن ہم نے گزارے تھے, تیری آباد محفل میں جو دن ہم نے گزارے تھے, قلم لکھنے سے قاصر ہے وہ دن کتنے ہی پیارے تھے. تیری جدائی میں جانے والے وہ کون ہیں جو حزی نہیں ہیں, تیری جدائی میں جانے والے وہ کون ہیں جو حزی نہیں ہیں, مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے اب تک یقین نہیں ہے. اس پر رونق محفل کے اختتام پر میں دعوت دینا چاہوں گا اسکول کے طالب علم لیول 2 سے حسین کو, اور ساتھ ہی درس نظامی درجہ رابعہ کے طالب علم یاسر بن عبد الرؤف کو, دونوں ساتھی تشریف لائیں اور قومی ترانہ پیش فرمائیں. ساتھ ہی صحن میں بیٹھے طلباء سے درخواست ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے قومی ترانہ طلبہ خاموشی اختیار کریں, بالکل خاموش ہو جائیں. پاک سرزمین شاد باد, ایشور حسین شاد باد, تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان, مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام, قوت عوام, قوم السلطنت پائندہ تابند آباد, شاد باد منزل مراد. پرچم ستاروں ہلال, رہبر ترقی و کمال, ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال, سائے خدائے ذوالجلال.
طلبہ بیٹھ جائے. انشاءاللہ ابھی دعا ہوگی, سب توجہ سے. بھائی پاکستان کے لیے قربانی دیں گے نا انشاءاللہ, ڈریں گے تو نہیں. لیکن یہاں تو غبارہ پھٹ رہا ہے, آپ سب ادھر دیکھتے ہیں, صرف غبارے پہ دیکھ رہے ہیں. پھر دیکھ لیا وہاں پہ, تو جو میزائل آئیں گے اس کا کیسے مقابلہ کریں گے بھائی؟ ڈرنا تو نہیں ہے نا, سب سے پہلے ڈرنا. درود شریف پڑھ لیں بھائی. اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عن من سواک. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. اپنی معصیت سے, اپنی نافرمانی سے, اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے. حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. آج کی اس مبارک تقریب کو, مبارک مجلس کو جو یوم آزادی پاکستان کی نسبت سے ہے, یا اللہ اس مجلس اور بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرما دے. ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کو تا قیامت سلامتی کے ساتھ قائم اور دائم فرما دے. یا اللہ اس کے نظریاتی, اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما دے. اس کے چپے چپے کی, اس کی ایک ایک چیز کی, ایک ایک رہنے والے باشندے کی, ہر طبقے کی, ہر شعبے کی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما دے. اس کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو یا اللہ نیست اور نابود فرما دے. یا اللہ پاکستان کی عزت اور سالمیت کو تا قیامت قائم اور دائم فرما دے. اس کو پوری دنیا کے لیے ایک رہنما اور مقتدا بنا دے. یا اللہ ہمیں نیک, صالح اور عادل قیادت اور حکمران نصیب فرما دے. یا اللہ لوٹ مار کرنے والوں سے, دھوکہ دینے والوں سے, ظالموں سے, جابروں سے پوری قوم اور پورے ملک کی یا اللہ حفاظت فرما دے. بزرگوں نے جس مقصد کے لیے ملک بنایا یا اللہ اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. اور یا اللہ ہمارے اس ایٹمی ملک کی, اس ایٹمی طاقت کی, اس پیارے اسلامی ملک کی تا قیامت اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما کے یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو, یہاں کے بسنے والوں کو, پوری امت کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب فرما دے. یا اللہ بیت المقدس قبلہ اول کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. یا اللہ جس طرح ہم آزاد ہوئے, فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آزادی کی نعمت یا اللہ نصیب فرما دے. یا اللہ وہاں کے رہنے والوں نے بڑی قربانی دی, بڑا خون بہا, اور قریب میں وہاں کے بڑے مجاہد کبیر نے قربانی دی. یا اللہ قبلہ اول کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. وہاں کے رہنے والوں کو آزادی کی نعمت سے یا اللہ مالا مال فرما دے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں, ایک زنجیر میں پرو کر کلمہ طیبہ کی بنیاد پر متحد اور متفق فرما دے. یا اللہ کافروں سے, منافقوں سے, یہودیوں سے, نصارہ سے, مجوس سے, قادیانیت سے, رفض سے, تمام فتنوں سے یا اللہ اس امت کی حفاظت فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, اس مجلس میں ہیں یا اللہ طلبہ کے والدین بیمار ہیں, جو بھی ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. تمام مرحومین مرحومات کی یا اللہ کامل اور مکمل مغفرت فرما دے. بالخصوص ہم سب کے استاذ الاساتذہ جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا محمد انور بدخشانی صاحب نور اللہ مرقدہ, جو آج صبح دنیا سے رحلت فرما گئے, ظہر کے بعد ان کی جنازہ ہے. دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے. اللہ پاک حضرت استاذ جی کے درجات کو بلند فرما دے. تمام طلبہ کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرما دے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو یا اللہ بلند فرما دے. ہمارے بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہماری والدہ مرحومہ اور مامو جان, جتنے خاندان کے بزرگ دنیا سے گئے ہیں اور جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے, اللہ سب کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے.
یا اللہ ہمارے اس مدرسے کی یہاں سے ملحقہ جتنے شعبے ہیں سب کو اپنی خصوصی مدد و نصرت نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے اساتذہ اور جتنے معلمات، اسکول کے جتنے ٹیچرز اساتذہ ہیں، فاؤنڈیشن کے جتنے خدمت کرنے والے ساتھی ہیں، شعبہ حفظ و ناظرہ کے جتنے قاری صاحبان نگران ہیں، اور باقی جتنے شعبوں کے حضرات ہیں، تعلیم دین کورس ہیں، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول و منظور فرما دے. خوب برکتیں یا اللہ اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے. حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، ساحرین کے سحر اور جادو سے یا اللہ ہم سب کی، ہمارے اس ادارے اور تمام شعبوں کی یا اللہ حفاظت فرما دے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو یا اللہ نور سے منور فرما دے. ان کے بچوں کی یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما کے ان کا صحیح معنوں میں جانشین فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. طلبہ تشریف رکھیں، ایک منٹ لائیو بند کر دیں.